بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے اور کہ جناب اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر بحریہ ٹاؤن شاید یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ وہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ گروپوں کے اندر یہ بڑی بات چل رہی تھی کہ جی بحریہ ٹاؤن کا جو ہے نا وہ دیوالیہ نکلنے لگا ہے. تو میں نے تھوڑے سے کبوتر وغیرہ دوڑائے, کچھ وہ انفارمیشن لے کر آئے ہیں, کچھ ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں وسیم عباسی صاحب, انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا. انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے تھوڑا سا جو کرکس نکالا ہے اس ساری چیز کا وہ یہ ہے کہ جب سے ان کا یہ کیس چلا دوبارہ سے ایکٹیو ہوا سپریم کورٹ کے اندر, تو اس کے اندر وہیں سے یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ 450 ارب روپیہ جو فائن ان لوگوں نے دینا ہے, تو اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیں کہ جی ہم تو ڈیفالٹ ہو گئے ہیں اور ہم یہ پیسے دے ہی نہیں سکتے. تو اس میں وسیم عباسی صاحب بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پشاور کے اندر جو بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی بالکل لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے اور کافی برے حالات ہیں. پھر میں نے کراچی جو بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ میں نے تھوڑے سے اپنے سورسز جو ہیں وہاں سے میں نے پتہ کروایا. میں نے کہا جی کیا صورتحال ہے وہاں پہ, تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جی وہاں پہ 10 مرلے کا جو پلاٹ تھا, مطلب یہ بھی آ رہا تھا کہ جی مارکیٹ جو ہے بحریہ ٹاؤن کی بڑی کریش کر گئی ہے. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جی 6-7 ماہ پہلے 10 مرلے کا جو وہاں پہ پلاٹ تھا جو ان کے ہیڈ آفس کے آس پاس ہے, کیونکہ ان کا جو ہیڈ آفس کے پاس جو پریسنکٹ ہے, پریسنکٹ بیسکلی کہتے ہیں بلاکس کو, جس طرح آپ ڈیفینس میں چلے جائیں تو بلاک اے بلاک, ڈبلیو بلاک, وائی بلاک, مطلب اسی طرح وہاں پہ پریسنکٹس ہوتے ہیں. تو ان کے ہیڈ آفس کے پاس جو پریسنکٹ ہے وہاں پہ آج سے 6-7 ماہ پہلے 10 مرلے کا جو پلاٹ تھا وہ 1 کروڑ 7 لاکھ 1 کروڑ 8 لاکھ کا تھا. آج اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 70-72 لاکھ روپے ہو چکی ہے, یعنی اپروکسیمیٹلی کوئی 30% کا ڈراپ جو ہے اس کے اندر آ چکا ہے. اور 1 کنال کا جو پلاٹ تھا وہ تقریباً 2.5 کروڑ, اچھا پلاٹ 2.5 کروڑ 2 کروڑ 80 لاکھ کا 1 کنال کا پلاٹ بحریہ ٹاؤن کراچی میں تھا, اس کی قیمت اب تقریباً 1.25 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے تک آ چکی ہے. تو ایک یہ تو تقریباً آدھی پرائس اپروکسیمیٹلی بن جاتی ہے, مطلب اتنا بڑا ڈراپ جو ہے, بڑا جو پلاٹ ہے اس میں اور بھی زیادہ بڑا ڈراپ آیا ہے. تو مارکیٹ میں پینک تو ہے بحریہ ٹاؤن کو لے کے, کافی پریشانی ہے, کیونکہ اڑتی اڑاتی خبر, مطلب اس میں کیونکہ مارکیٹ کے اندر نا اس وقت بہت سی اڑتی اڑاتی خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. یہ اسماعیل خان صاحب ہیں, یہ سینئر صحافی ہیں, پشاور سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج ہی, انہوں نے لکھا اپیرنٹلی ملک ریاض ہیز چینجڈ سائڈز اینڈ پرووائڈڈ کریٹیکل ایویڈنس ٹو فل دا گیپس ان دا مسنگ لنک بٹوین فرا گوگی اینڈ اے فرینڈ, اینڈ اے فرینڈ از یعنی بشرا بی بی. تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ملک ریاض جو ہے نا شاید وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں یا گواہ بن گئے ہیں, اور یہ اب اگر تو ایسا ہوا ہے, obviously we don't know کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, اگر تو ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ملک ریاض جو ہیں اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہیں آصف علی زرداری کے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں آصف زرداری کے ساتھ میری بڑی پرانی دوستی ہے, میں کسی صورت ان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ لاہور کے اندر جو بلاول ہاؤس ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی ہے, مطلب بہت بڑی ایک مطلب قلعہ نما وہ جگہ ہے بالکل. اور میں گیا ہوں وہاں پہ, میری بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی تھی, تو وہ ایک قلعہ نما لٹرلی جگہ ہے, اور وہ ملک ریاض کی ہی زمین ہے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول ہاؤس جو ہے وہاں پہ بنا ہوا ہے. تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے وہ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی, اس کی آڈیو, ملک ریاض کا فرا گوگی اور اس سارے معاملے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک تو بنتا ہے. اب وی آر ناٹ شیور کہ اب وہ کیا, یہ جرنلسٹ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. البتہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ یہ لکھتا ہے کہ جی بحریہ ٹاؤن ریجیکٹس ملیشیس پروپیگنڈا. بحریہ ٹاؤن از ون آف دا موسٹ prestigious real estate brands in Asia, firmly rooted in its commitment to contribute to the progress and economic development of Pakistan. Despite facing malicious campaign and unwarranted criticism from a misguided faction of the media, we persist in our dedication to serving the nation and delivering world-class projects. Through past challenges, we have weathered adversity and our resolve to uplift Pakistan's remains unwavering. Inshallah, this commitment will endure. تو مطلب ڈائریکٹلی یہ جو ڈیفالٹ والی بات ہے اس کا تو انہوں نے نہیں کہا, بس صرف انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے اور اپنے کسٹمرز کے لیے جو ہے وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے. سو وی ڈونٹ نو, لیکن میرے خیال میں شاید آنے والے ہفتے کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی.